السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ اس وقت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ موجود ہیں، جہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں اور امریکہ کی جیل میں قید ہیں پچھلے تقریباً 21-22 سال سے، اور ان کو 88 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رکھی ہے، جس میں حکومت پاکستان کے تعاون سے وہ اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات بھی ایک کر چکی ہیں، اور کچھ حکومتی اہلکار اور نمائندے بھی موجود تھے۔ تو ڈاکٹر فوزیہ ایک بار پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں، کیونکہ ان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حالات کے حوالے سے کچھ نئی معلومات ملی ہیں جو انتہائی پریشان کن ہیں، اور ان نئی معلومات کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مدد چاہ رہی ہیں اور وزارت خارجہ کی مدد چاہ رہی ہیں، کہ تاکہ دوبارہ جو ایک ملاقات طے شدہ تھی امریکہ میں، اس ملاقات پر عمل ہو سکے۔ ڈاکٹر فوزیہ، کیا صورتحال ہے، اور آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا درخواست دائر کرنے آئی ہیں؟ السلام علیکم۔ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ارجنٹ اپلیکیشن ڈالنے آئی ہوں ایز پر دا ججز آرڈرز، کہ اگر وہ کمپلائنس نہیں ملی ہمیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فورن آفس سے، تو ہم فوراً ایک اپلیکیشن داخل کریں۔ میں 4 تاریخ کو امریکہ میں ہوتی۔ میں اس وقت عافیہ سے میرا ٹائم عافیہ سے ملاقات کا تھا 7th 8th and 9th آف اگست کا، جی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ کچھ نہیں ہوا، اور میں یہاں پہ آئی ہوں، اور یہی نہیں بلکہ وہ جو فیسلٹیز میں دلوا کے آئی تھی اس کو، وہ بھی اس سے چھین لی گئی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ چھین لی گئی ہیں، وہ ویسے ہی اتنے برے حال میں تھی، میرا دل کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں، اس کو یہاں لے کے آنا ہے۔ میرے جانے سے کیا ہوا، میں نے اس کو اس کو کامسری دلوائی کہ اب سب واپس چھین لی اس سے، اور وہی نہیں، اب مجھے ملنے بھی نہیں دے رہے۔ اور کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ وجہ جو سینیٹر طلحہ کی اور میری جو ایک وجہ وہ یہ بتا رہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کی طرف سے ہماری ملاقات کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، یعنی موفا نے کمپلائی نہیں کیا جج کے ان آرڈر سے کہ جس کے تحت یہ سب کچھ ہونا تھا۔ گزشتہ ملاقات کی یا اب جو ہونی تھی؟ یہ اب جو ہونی تھی۔ گزشتہ کی معلومات ان کو تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ؟ جی بالکل تھی، اور وہ سارا کچھ انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا۔ تو ایک تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ اب عافیہ کی حالت جو ہے وہ اتنی اس میں کیوں ہے، وہ شاید اس لیے کہ ظاہر ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اس کا حال کتنا خراب تھا، اور کس قسم کی کنڈیشن میں اب رکھا جا رہا ہے ان کو، کیا معلوم؟ اب جو ہے نا، اب جو بتایا گیا ہے، اور ابھی کلائیو عافیہ سے ملے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 20,000 کے قریب ویمن جیلز میں ہیں امریکہ میں، اس میں سے اونلی لائک 1,000 اور سم تھنگ جو ہے وہ ایڈمن سیگریگیشن میں ہے، جس میں عافیہ تھی جب میں اس سے ملی ہوں۔ پھر ایک شو ہوتا ہے، یعنی ڈبل پنشمنٹ، ایک پنشمنٹ پھر ڈبل پنشمنٹ شو، اور پھر اب جو ہے اس کو ڈال دیا ہے ہول میں، وچ دے کال دا ہول، جو کہ ایک سالیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے، اور ان سب یعنی گوانتانامو بے جو ہے نا، وہ اس کے سامنے جنت لگے گا اس ہول کے بارے میں بہت سارے کیسز کارزویل کے اوپر آلریڈی چل رہے ہیں، اور یہ ہوتا عام طور پہ ایک پیٹرن ہے جو وہاں پہ ہے کہ اگر کسی پریزن گارڈ کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کی شکایت ہو جائے گی، یا شاید یہ لائر ایکشن لینے کے لیے وہ کر رہا ہے، تو وہ اس بیچارے جو وکٹم ہے اسی کو مزید وکٹمائز کرتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ورسٹ فارم آف ہیومن ٹارچر اینڈ کوئرشن دیٹ ایگزسٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ یہ وہ ہے اس طرح سے کہ جیسے وہ ایک اس میں نا کال کوٹری کے اندر نیچے بیسمنٹ میں ڈال دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے 24 میں سے 23 گھنٹے۔ یہ بہت انسانیت کی بات ہے نا کہ 1 گھنٹہ باہر نکلنے دیں۔ لیکن وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ امریکہ میں جو آپ کے لائر ہیں، کلائیو نام بتایا آپ نے، جی، تو کیا وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ڈاؤن گریڈ کیا گیا ان کی فیسلٹیز کو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا پریزن از جسٹ بینگ دا پریزن اینڈ بینگ دا ویلیفائنگ پیپل دیٹ دے آر، اینڈ اٹس اے میڈ ورلڈ اینڈ دے آر جسٹ میڈر۔ یہ ان کے ورڈس ہیں۔
تو وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا پچھلے عدالتی احکامات کے مطابق؟ دیکھیں، when the life, the dignity, the honor of a Pakistani citizen is at stake. عافیہ ایک پاکستانی سٹیزن ہے، وہ ہمارے موفا اور ہماری ایمبیسی جو وہاں پہ ہے اس کے رحم و کرم پہ اللہ کے بعد. لیکن وہ امریکی شہریت بھی رکھتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. شی ڈز ناٹ ہیو گرین کارڈ بھی نہیں تھا اس کے پاس، کبھی بھی اس نے نہیں لیا. اس کا کبھی انٹینشن ہی نہیں تھا. اس کا انٹینشن پاکستان آ کے پاکستان کی خدمت کرنا تھا. لیکن جو وہ خدمت کرنا چاہی تھی اس سے آج ہم IMF کی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. اس وقت ہم ایک تھرڈ ورلڈ نہیں ہوتے. اس 20 سال کے عرصے میں ہم فرسٹ ورلڈ کی طرف جا رہے ہوتے. یہ عافیہ کا جرم ہے. ابھی وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا؟ وزارت خارجہ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا. وزارت خارجہ کو وہ ڈاکیومنٹ شیئر کرنے چاہیے تھے جو ہمیں چاہیے تھے ڈاکٹرز کی اور ان کی ایویلیویشن کے لیے. اب ہم وہ نہیں کر سکے. ہمارے پیسے ضائع ہوئے، ہمارا ٹکٹ ضائع ہوا. وکیل وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہیں جس سے آگے ہم عافیہ کے کیس کو کورٹ میں لے کے جائیں اور وہ کریں. ہمیں سارا پورا ایک ٹائم لائن چاہیے تھی جو وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے، بٹ انہوں نے کمپلائی نہیں کیا. دوسری چیز یہ وزارت خارجہ کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرے when citizens of their country are going and they're going to go and meet with a prisoner there. This is a whole Geneva Convention which both countries are signatories of. So these are things کہ جو سمپل کمپلائنس تھی جو کہ وزیر اعظم آفس سے میرے سامنے آرڈر گیا تھا. میں ملی تھی جب شہباز شریف سے تو انہوں نے کہا تھا گاڈ نوز کہ کیا ہوا ہے بیچ میں، کہاں سے یہ ہے. کبھی کبھی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایمبیسی واشنگٹن میں واشنگٹن کے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھ رہی ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کو کم. تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ اگر کمپلائنس نہیں ہوتی ان کے پچھلے آرڈر پہ، جو کہ تھا کہ ہمارے وزٹ سے پہلے ہمارے ساری فیسیلیٹیشن اور سارے پیپرز اور سب کچھ دیے جائیں، تو ہم فوراً ارجنٹ اپلیکیشن داخل کریں کورٹ میں اینڈ دا کورٹ ول سی دا ریزن. چاہے اگر کوئی ایسی ریزن ہے تو ان کیمرہ کر لی جائے گی. دیٹ واز پچھلا آرڈر. تو اس آرڈر کے مطابق چونکہ کمپلائنس نہیں ہوئی ہم یہاں پہ. تو اب کب سماعت ہوگی؟ ابھی جمع کرائیے، ارجنٹ اپلیکیشن کل کے لیے کریے، بٹ اٹ از ایٹ دا ڈسکریشن آف دا جج اینڈ دا کورٹ اینڈ دا. بہت شکریہ. آپ نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو سنا جو کہ بہن ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، ایک پاکستانی جو کہ امریکہ کی جیل میں قید ہیں. 2003-04 میں یہاں پاکستان سے وہ لاپتہ ہوئی اور پھر معلوم ہوا کہ وہ افغانستان میں بگرام کی جیل میں بھی رہیں اور پھر ان کو امریکہ منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پچھلے چند سال سے چل رہا ہے اور وزارت خارجہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گاہے بگاہے ہدایات ملتی ہیں اور انہی ہدایات کی روشنی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ڈاکٹر فوزیہ کی ملاقات بھی ایک ہو چکی ہے. اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے مارے جانے کا جو آپریشن تھا اس میں تعاون کرنے والے ایک پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے. اور اس حوالے سے ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں لگتی. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کب اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرتی ہے اور پاکستان کا دفتر خارجہ کیا وجوہات بتاتا ہے کہ جن کے باعث وہ جو ضروری دستاویزات انہوں نے فراہم کرنی تھی اس ایک اور ملاقات کے لیے وہ نہیں کر سکے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.